آج گفتگو ہوگی جعلی نوٹوں اور جعلی بابوں کے بارے میں، مطلب روحانی علاج اور فراڈیہ ٹھگ بابوں کی 5 نشانیوں پر بات ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، جعلی نوٹوں اور جعلی بابوں سے بچیے۔ آج کل روحانی علاج کے نام پر بہت سارے دم درود کرنے والے فراڈیہ مولوی عوام کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور عوام کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں بیوقوف بنا کر چونا لگایا گیا ہے۔ اسی لیے لازماً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دم درود کس سے کروائیں۔ تو سنیے، بہتر یہ ہے کہ ہمارے عزیزوں میں، ہمارے خاندان میں جو سب سے زیادہ نیک اور باعمل ہو، اسی سے ہم دم درود کروائیں۔ سنیے، میں اپنے شریف سادہ عوام سے اپیل کرتا ہوں، اپنی خواتین کو ہر بابے سے بچائیے۔ چونکہ خواتین سیدھی سادی ہوتی ہیں، اس لیے مذہبی کارڈ سے جلدی دھوکہ کھا جاتی ہیں اور پھر اپنے نقصان پر نقصان کراتی ہیں۔ یاد رکھیے، دم درود کرنا کروانا، تعویذ کرنا کروانا جائز ہے، لیکن خواتین کا کھلے منہ بابوں کے پاس جانا ناجائز اور گناہ ہے۔ اب سنیے فراڈیہ ٹھگ بابوں کی 5 نشانیاں۔ یاد رکھیے، ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی جس بابے پر فٹ آئے گی وہ فراڈیہ بابا ہے۔ پہلی نشانی، جس بھی بابے کے پاس کھلے منہ خواتین آتی ہوں اور وہ بابا انہیں منہ چھپانے کا نہ کہے، وہ ٹھگ بابا ہے۔ دوسری نشانی، جس بھی بابے کا حلیہ واضح طور پر خلاف شریعت ہو، وہ فراڈیہ بابا ہے۔ مثلا ایک سے زائد انگوٹھی پہنی ہو، یا داڑھی پوری نہ ہو، یا زلفیں کندھوں سے نیچے تک لمبی ہو۔ تیسری نشانی، جس بھی بابے کا قرآنی تلفظ درست نہ ہو، دم درود کے الفاظ درست نہ پڑھتا ہو، وہ جعلی بابا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ نشانی عوام کو نظر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہماری اکثر عوام کا اپنا قرآنی تلفظ درست نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا عربی قرآنی تلفظ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ چوتھی نشانی، جو بھی بابا آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے، یعنی آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں، اس بہانے آپ سے آپ کے کپڑے مانگے، مثلا دوپٹہ، قمیض، بنیان وغیرہ مانگے، وہ چالاک شاطر جعلی بابا ہے، جو آپ کی کم علمی اور آپ کی نفسیات سے آپ کو بیوقوف بنائے گا۔ یاد رکھیے، جنات اور جادو کے توڑ کے لیے نہ نبی پاک نے کسی کے کپڑے منگوائے، نہ صحابہ کرام نے کسی کے کپڑے منگوائے۔ پانچویں نشانی، اس آخری نشانی کو سمجھنا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ 5ویں نشانی تمام جعلی بابوں میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے، اور اسی نشانی سے جعلی بابے بڑی بڑی دیاڑیاں لگاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ عین موقع پر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ نشانی بھول جاتی ہے، اس لیے نتیجتاً پڑھے لکھے لوگ بھی جعلی مفتیوں اور جعلی بابوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بھی بابا، جو بھی مفتی آپ کو پہلی ملاقات میں، آپ کے ساتھ پہلی یا دوسری ملاقات میں آپ کو کہہ دے کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے، تمہارے مکان پر جنات کا سایہ ہے، وہ دھوکے باز بابا ہے۔ خواہ لوگ اس بابے کو مفتی صاحب کہتے ہوں یا بڑا بزرگ کہتے ہوں، وہ بابا خالص دھوکے باز دیاڑی دار بابا ہے۔ وہ اپنے پاس آنے والے دکھیاروں کو، اپنے پاس آنے والے ڈرے ہوئے دکھیاروں کو نفسیاتی مریض بناتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوسری طرف ڈاکٹر صاحبان کے پاس ہزاروں مریض آتے ہیں، بالفرض اگر ان ہزاروں مریضوں میں سے کسی کو کینسر کا مرض ہو تو ڈاکٹر صاحبان کبھی بھی پہلی یا دوسری ملاقات میں اس مریض سے یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کینسر ہے، جبکہ روحانی علاج والے جعلی بابے
اپنے پاس آنے والے ڈرے ہوئے دکھیاروں سے پہلی ملاقات میں کہہ دیتے ہیں تم پر کسی نے کچھ کیا ہے، تمہارے مکان پر جنات کا سایہ ہے، تمہارے لیے کاٹ کا عمل کرنا پڑے گا، گھنٹوں بیٹھ کر پڑھائی کرنی پڑے گی، جادو ختم کرنے کے لیے اور جنات کو جلانے کے لیے لوبان زعفران جلا کر دھویں دار ماحول میں پڑھائی کرنی پڑے گی، تب کارڈ کا یہ روحانی عمل پورا ہوگا۔ اس روحانی علاج کے لیے تمہیں کچھ خرچہ کرنا پڑے گا۔ آگے سے ڈرا ہوا دھکیارا آدمی فوراً مان جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، ان بابوں کی کمال فنکاری یہ ہے کہ عوام تو عوام، یہ بابے پڑھے لکھے لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ علماء کرام کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، دوسری طرف عوام کی کمال جہالت اور کمال بے علمی یہ ہے کہ لوٹنے کے بعد عوام کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں چونا لگایا گیا ہے، انہیں بیوقوف بنا کر لوٹ لیا گیا ہے۔ ہائے ہماری جہالت! عزیز ساتھیو، جلد ہی ہمارا اگلا ٹاپک آ رہا ہے۔ کیا کوئی انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ فلاں پر جادو ہوا ہے یا نہیں؟ مطلب کسی پر جادو ہوا ہے، اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اگلا ٹاپک آ رہا ہے۔